ولید بن عقبہ نے آہستے سے آپ سے کہا، نرمی سے کہا کہ آپ قبول کر لیں، آپ کے حق میں اچھا ہے۔ امام حسین نے کہا مدینے میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، پورا مدینہ میرے نانا کا وفادار ہے، ایسا کرو کہ تم گورنر ہاؤس سے باہر نکلو اور سب میں اعلان کر دو، مجھے اندر اکیلے بلا کر کے کیوں اعلان کر؟ وہ جانتا تھا کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، جو ظالم آدمی ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا، هو الوزع ابن الوزع۔ مروان، اس نے ولید سے کہا کہ اے گورنر، اگر تم حسین کو جانے دے دیا تو معاملہ خراب کر دیں گے، ابھی سے ان کی بیعت لے لو۔ ولید نے کہا میں کیسے زبردستی بیعت لے لوں، وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو؟ وہ مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ۔ امام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا، مجھے قتل کرے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا، ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا۔ امام حسین نے دیکھا، ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین، آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں گورنر ہوں مدینے کا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں، آپ رسول اللہ کے گھر والے۔ اس نے احترام تو کیا۔ امام حسین نے کہا یہ فیصلہ میرے حال پر چھوڑ دو۔ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں میں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے؟ میرے نانا ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو شہزادوں میں جو تیار ہوئے، امام حسین کے 3 شہزادے، جس میں امام علی اکبر، دوسرے امام علی اوسط زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا گیا، تیسرے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جن کی پیدائش ابھی ہوئی تھی، 1 مہینے کی غالباً ان کی عمر تھی یا 2 مہینے کے قریب کی عمر تھی، ان کو بھی لے لیے، اور کچھ گھر کی شہزادیاں، بی بی سکینہ، اور ان کو سکینہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام قاسم، اور سیدہ زینب آپ کی بہن، اور ان کے شہزادے اون و محمد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی گھرانے کے اور معزز افراد جیسے حضرت جعفر بن عبداللہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل، ان کے شہزادے، حضرت علی کے گھرانے کے اکثر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے۔ رات کے وقت ہی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی ہم یہاں مدینہ چھوڑ کر چلتے ہیں۔ امام حسین کے اونٹوں پر کجاوے باندھے جانے لگے، سامان رکھا جانے لگا، حتیٰ کہ امام حسین نے چند گھر والوں سے کہا کہ تم گھروں میں رہو، جیسے حضرت امام حسن کی بیوہ تھیں اور کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچیاں تھیں، بی بی سغرا، ان سے کہا کہ تم یہیں رہو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم پلٹ کر کے آ جائیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے ہم مدینے واپس آ جائیں گے، اس اسنا میں ہم حج بھی کر لیں گے، مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں مکہ کے لیے تو حرم کعبہ میں رہیں گے، جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم پلٹ آئیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ نکلے، لیکن مدینے والوں کو یہ کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آج جب اونٹوں پر سامان کسے گئے ہیں، سب سے پہلے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں امام حسین کا یہ قافلہ حاضر ہوا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 60 سال کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ 55 سال کی عمر آپ کی تھی۔ بہرحال اس عمر پاک میں جب آپ اپنے گھرانے کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر آئے، قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے تو بے اختیار آنسو نکل پڑے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وہی مدینہ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے،
آپ کے کندھوں کی سواری اس شہر کی ہماری یادگار تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے کبھی دل آزاری کے لیے پسند نہیں کیا، کبھی میرے مولا نے میرا دل آزاری کو پسند نہیں کیا، وہ حسین کے لیے آج مدینہ تنگ ہے۔ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کی شریعت کو بیچ ڈالوں، آپ کے دین کا سودا کر لوں۔ اے میرے نانا جان، اگر اختیار میں ہوتا تو میں مدینے کو ترک کر کے کبھی نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں، سوچو تو ذرا صحیح، آج ہم ہندوستان کے ہیں، 8 دن مدینے کی زیارت کا موقع ملتا ہے، اگر عمرے میں یا حج میں، وہاں سے چھوڑ کر کے آنے کے وقت ہماری کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، ہم مدینے سے کیوں آ گئے؟ روح کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ہمارے تو حال یہ ہوتے ہیں، طیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ جب مسلمانان عالم آج میرے مصطفیٰ کے مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، جن کا بچپن وہاں گزرا، جن کی پیدائش اس مدینے میں ہوئی، جن کا سارا گھرانہ اسی مدینے میں تھا، انہیں اب زندگی کے آخری مقام پر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیا گزرا ہوگا اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر قبر انور میں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، کبھی حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور مسجد نبوی سے چھوڑ کر فاطمہ کے گھر چلے جاتے، کہتے فاطمہ جلدی اسے چپ کراؤ، حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں، حسین کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین اعظم آج زار و قطار آنسو بہا رہے تھے اور مدینے سے رخصتی کی اجازت مانگ رہے تھے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر موجود سارے لوگ اشکبار ہو گئے کہ مدینے سے ساری برکتیں حسین کے ساتھ جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں ایسا لگا مدینے سے کل ہمارا امان اٹھ کر کے جا رہا ہے۔ میرے آقا کے روضہ اطہر کی حاضری کے بعد امام حسین جنت البقیع آئے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئے۔ کہا کہ اے ماں، آپ کی زندگی بھر آپ کا یہ حسین آپ کی قبر سے کبھی دور نہیں رہا، مدینے سے کبھی دور امام حسین گئے نہیں تھے، بلکہ جس دن وفات ہوئی تھی فاطمہ الزہرا کی، اس دن بھی وہ سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہی تھی تو حسن و حسین کو نہلانے کا کام، پہنانے کا کام، ان کے کپڑے طے کرنے کا کام کر رہی تھی۔ امام علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ کو سب سے زیادہ فکر حسین کی ہوا کرتی تھی کہ ان کا بچپنا تھا۔ آج وہ اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یزید نے اپنے دور ظلم میں خلافت کے بہانے اچھوں کو اپنے نرغے میں لینے کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پاک کے پاس زارو قطار روئے اور یہ خاندان اہل بیت کا قافلہ نکلا، مکہ مکرمہ کی طرف خراما خراما چلا۔ یقیناً وہ مدینہ طیبہ کو آخری مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا۔ جو شہزادے اور شہزادیاں اس میں چلی تھیں، کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا بھی ہونے والا ہے۔ کوئی اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قتل و قتال کے لیے جا رہے ہیں، نہیں۔ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے، ظالموں تاریخ پڑھو، وہ تو امن چاہتے تھے، وہ امن کا مسیحا ہے۔ مدینے کو خون کا بازار گرم نہ ہو جائے مدینے میں، اس لیے تو انہوں نے مدینے کو چھوڑا اور نکلے رات کے وقت۔ ظاہر سی بات ہے خاندان اہل بیت میں سے جو بچے تھے ان کا کہنا ہے، خاص طور پر امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے میرے بابا جان کو دیکھا مدینے سے نکل کر مکہ پہنچنے تک کسی سے کلام بھی نہیں کیا، کسی سے بات تک نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ان کے حلق میں آواز رند جاتی تھی، موٹی ہو جاتی تھی اور رو پڑتے تھے۔ اور پھر اگر ان سے کوئی خیریت پوچھتا تو حسین ابن علی صرف اتنا ہی کہتے، اس سے کس بات کی خیریت پوچھ رہے ہو جس نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا، جس سے اس کا اپنا آبائی وطن چھوٹ گیا، اس سے کیا خیریت پوچھ رہے ہو؟ ہجرت بہت سخت معاملات ہوتے ہیں میرے عزیزو، آپ کو اگر کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو پتہ چلے گا۔
اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزا اقربا چھوڑ کر کے آنا ہو، آنکھوں میں برسوں تک کی تصویریں نہیں جاتی۔ اس ماحول کو ہم بھول نہیں پاتے جہاں ہمارا بچپنا گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، پہنچے ہوئے تھے۔ سبوں نے آپ کا استقبال کیا، اور مدینہ طیبہ سے آنے کے بعد سب لوگوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، مکہ مکرمہ امن کی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں ہو سکتی، مکہ حرم ہے، وہاں تو چونٹیوں کو مارنا جائز نہیں، انسانوں کی بات دور کی، قتل و قتال حرم میں جائز نہیں۔ مولا حسین حرم کعبہ میں داخل ہوئے، یہ رمضان سے پہلے کی بات تھی، تقریباً شعبان، آپ کی سواری مکہ میں داخل ہوئی، پورا رمضان المبارک آپ خانہ کعبہ میں رہے، حرم کعبہ میں رہے۔ رمضان کے بعد شوال جیسی آیا، اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو، اپنے گورنروں کو، اپنے امراء کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا، لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا۔ کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں، کوفہ یہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا۔ شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کثرت تھی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے، اسی لیے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا، اور حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ، خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی دن کوفہ میں رہے، اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی، زہر دے کر کے ان کا قتل کیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں، لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ۔ جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو وہ لوگ امیر معاویہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے، کہا کہ ہم امیہ خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے، خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں، حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے، اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے۔ تو کوفہ والوں میں آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی، ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، یزید کو کیسے خلیفہ بانے۔ اس وقت نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں، نعمان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے۔ تو کوفہ والوں کا ایسا سلوک تھا کہ نعمان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر ہے، نہ عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا، یعنی ایک امید جاگ گئی، ان کو ایسا لگا ایک سہارا مل جائے، اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بلا لیں، کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو، امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ معاملہ پیش آیا تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی، دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بلایا جائے۔ بعد میں طے ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں۔ تو خط جو ہے آنے شروع ہوئے، شوال میں خط آنے شروع ہو گئے۔ شوال میں کوفہ والوں کے پہلے 3 خط آئے، اس میں لکھا گیا تھا کہ اے علی مرتضیٰ کے شہزادے فاطمہ کے لاڈلے حسین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور آپ مکہ آ چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ کوفہ آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کا دارالخلافہ تھا، آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے، امام حسین کو انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بھروسہ مت کریں۔ اسی شام کو 300 خط اور آئے، کوفہ سے 300 خط آئے، مہر بند اور معزز لوگوں کے وہاں پر مہر تھی، دستخط تھے کوفہ والوں کے۔ جب امام حسین کے پاس خطوں کا سلسلہ جاری ہوا
300 کے بعد روایتیں ہیں 1000 کی تعداد میں خط آنے شروع ہو گئے. پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے، امام حسین ہمارے پاس آ جائے. حضرت امام حسین کو بلانے کی اور